گو ظاہری لحاظ سے باوجود کوشش کے احمدی ملک کو ظالموں سے نجات دلانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن وطن کی محبت، ہر پاکستانی احمدی کی وطن کی محبت یہ ضرور سے تقاضا کرتی ہے، اور یہ ہر پاکستانی کا احمدی کا فرض بھی ہے، چاہے کہ ہم ملک کے لیے دعا کریں، کوشش کریں، چاہے جتنا بھی اہل وطن یا کم از کم اپنے آپ کو سب سے زیادہ ملک کا وفادار سمجھنے والے لوگ نام نہاد یہ جتنا بھی ہم پر وطن دشمنی کا الزام لگا لیں، ہم پر ہر قسم کا ظلم بھی روا رکھیں، ہم نے وطن کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے، وطن کی محبت کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے ملک کے لیے دعا کرتے رہنا ہے، اور اگر اس ملک کو اب اس خوفناک صورتحال سے اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو احمدیوں کی دعائیں ہیں۔ بیرونی دنیا کا محاذ بھی پاکستان کے خلاف سے سخت تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اندرونی طور پر بھی فتنہ و فساد، دہشت گردی اور قومی املاک اور وسائل کو آگے لگا کر تباہ کر کر ملک کو کمزور تر کیا جا رہا ہے۔ یہ کون سی حب الوطنی ہے جس کو ہم ان شدت پسند تنظیموں کے رویے سے دیکھ رہے ہیں، ان کے عمل سے دیکھ رہے ہیں؟ بے شک ہم اس وقت یعنی احمدی مظلوم ترین شہری ہیں پاکستان کے، جن کے ہر قسم کے حقوق غصب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سیاست اور حکومت سے تو ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، کوئی واسطہ نہیں، یہ تو ان دنیا داروں کی کم عقلی ہے اور وہم ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کیونکہ ایک منظم تنظیم ہے اس لیے شاید حکومت پر ایک وقت میں قبضہ کرنا چاہے گی۔ ہمیں تو نہ پاکستان کے حکومتی معاملات سے کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی دنیا کی کسی بھی ملک کی حکومت سے۔ ہاں، کسی ملک کا شہری ہونے کی حیثیت سے ہم ملک سے وفا اور محبت کا تعلق بھی رکھتے ہیں، اور ہر ملک کے احمدی کو اپنے ملک کو دنیا کے ملکوں میں نمایاں طور پر دیکھنے کی خواہش بھی ہے، اور اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے اور دعا بھی کرتا ہے اور کرنی چاہیے۔ اور ہر احمدی اپنی ذاتی حیثیت سے کسی بھی ملک کی سیاست میں یا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ جڑ کر اس سیاست میں حصہ بھی لیتا ہے۔ دنیا کے کئی ملک ہیں جہاں احمدی اگر حکومتی پارٹی میں شامل ہو کر ملک کی بہتری کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں تو غیر حکومتی یا اس میں مخالف پارٹی جو ہے اس میں بھی شامل ہو کر ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ بس ہر احمدی کی ملک کے شہری کی حیثیت سے تو ملک کے سیاسی معاملات میں دلچسپی ہے اور ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے، لیکن جماعت احمدیہ کو بحیثیت جماعت یا خلافت احمدیہ کو کسی حکومت، کسی ملک کی حکومت اور قبضہ کرنے میں نہ کوئی دلچسپی ہے اور نہ یہ ہمارا مقصد ہے، کیونکہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق نے جو راہ دکھائی ہے وہ مادی ملکوں کے حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ
روحانی بادشاہت کے حصول کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا تاج ہے جس کا حصول ہمارا مقصود ہے۔ ہاں، جب بھی اور کسی بھی حکومت وقت کو ملک کی تعمیر و ترقی اور بقا کے لیے مشوروں کی اور قربانیوں کی ضرورت ہوئی تو جماعت احمدیہ نے حصہ لیا اور حصہ لیتی ہے۔ بس ہم احمدی تو وہ ہیں جو پاکستان میں بھی باوجود انفرادی طور پر بھی اور من حیث الجماعت بھی تمام قسم کے ظلم سہنے کے اپنے ہم وطنوں اور اپنے ملک کو پریشانی اور مشکل کی حالت میں دیکھتے ہیں تو بے چین ہو جاتے ہیں۔ ہماری بے چینی حکومتوں کے لیے نہیں، ہماری بے چینی ملک کی بقا کے لیے ہے، ہماری بے چینی ملک کے عوام کے لیے ہے، اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں پھر، بلکہ جہاں تک وسائل اجازت دیتے ہیں دنیا میں پھر کر بھی کسی بھی قسم کی مشکل سے ملک کو نکالنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور یہ عمل ہمارے اس تعلیم کی وجہ سے ہے جو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ یہ عمل ہمارے اس اسوے پر چلنے کی کوشش کی وجہ سے ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش فرمایا، اور جس کی خدا تعالیٰ نے ہمیں ہدایت فرمائی ہے کہ یہی وہ میرا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے اسوے پر چلنا خدا تعالیٰ نے تمہارے لیے فرض قرار دے دیا۔ جو اسوہ اس محسن انسانیت اور رحمت للعالمین نے پیش کیا وہ یہ ہے کہ اپنے دکھوں کو بھول کر انسانیت کی خدمت کرو، کسی اجر کے لیے نہیں بلکہ احسان کے جذبات کے تحت، پیار کے جذبات کے تحت، اطاعت ذی القربہ کے جذبات کے تحت، کہ تمہارے ہم وطن بھی تمہارے قرابت دار ہیں۔ دکھ تو اگر غیروں کو بھی پہنچے تو نیک فطرت لوگ جو ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، بے چین ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے اپنے ہیں، اور جو ہمارے اپنوں کو دکھ اور مصیبت اور تکلیف پہنچے تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں بے چین نہ کرے؟ بس ہمیں الف اور فساد سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو عاجزی اور پیار اور محبت کے پھیلانے والے ہیں۔ ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جو دنیا کو خدا سے دور دیکھ کر بے چین ہو جاتا تھا کہ یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے سزاوار نہ ٹھہر جائیں، جو اپنی راتیں اس غم میں ہلکان کرتا تھا کہ لوگ خدا کو بھول کر تباہی کے گڑھے میں گر رہے ہیں، جس کے اس درد کو دیکھ کر خدا تعالیٰ نے بھی آپ کو فرمایا تھا کہ لعلہ کا باخع النفس کا اللہ یکونوا مومنین، شاید تو اللہ یکونوا مومنین، شاید تو اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال لے گا کہ وہ کیوں ایمان نہیں لاتے۔ بس ہمیں اپنے آقا و مولا کی امت سے منسوب ہونے والوں سے ہمدردی ہے۔ اس بات کا درد ہے اور اس کے لیے ہماری کوشش ہے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھ کر آپ کے مسیح و مہدی کو مان لیں، اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی آفات اور عذاب سے بچ جائیں، اور اگلے جہان میں بھی
اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جائیں۔ گزشتہ کئی سالوں سے میں مختلف وقتوں میں خطبات میں تقریروں میں بتا رہا ہوں کہ زلازل اور طوفان اور آفات گزشتہ 100 سال سے شدت اختیار کر گئے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کی تائید کا ثبوت ہے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑا واضح فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ یہ زلازل اور آفات اور طوفان میری تائید میں آئیں گے۔ آپ کی زندگی میں بھی آئے، اور آج تک یہ الہی تائیدات کا دور چلتا چلا جا رہا ہے۔ جو نقصان باقی دنیا کی طرح پاکستان میں بھی ان آفات سے ہو رہا ہے وہ ظاہر و باہر ہے، بلکہ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق کہ صدر وہاں گئے تھے دورے پہ، کہ حالیہ سیلاب کئی سونامیوں سے بڑھ کر ہے جس کی تباہی ہر احمدی جانتا ہے کہ یہ آسمانی اور زمینی آفات جو دنیا میں آ رہی ہیں اور ہو رہی ہیں مسیح موت کی تائید میں ہے۔ کاش کہ دنیا اس کو سمجھ جائے۔ یہ عذاب جو دنیا میں آتے ہیں یہ ہمیں بے چین بھی کر دیتے ہیں کہ اگر دنیا نے خدا تعالیٰ کے اشاروں کو نہ سمجھا تو بڑی تباہی بھی آ سکتی ہے، اور اس بے چینی میں پھر ہمارا رخ اپنے پیدا کرنے والے خدا کی طرف ہوتا ہے، اپنے اللہ کی طرف ہوتا ہے جو دنیا کی اصلاح کے لیے اپنے پیاروں کو مبعوث فرماتا ہے، دنیا کو بچانے کے لیے اپنے فرستادوں کو بھیجتا ہے۔ پاکستانی اخباروں اور میڈیا میں بھی یہ شور ہے کہ یہ خدائی عذاب ہے یا کیا ہے۔ ان کے دینی رہنما کہتے ہیں کہ یہ عذاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ عذاب خدا تعالیٰ کے نبیوں کے ساتھ آتا ہے، مگر خدا کے لیے ہماری بات بھی سنو، مسیح موعود کی بات بھی سنو۔ خدا تعالیٰ کے مسیح کا پیغام گزشتہ 100 سال سے تمہیں ہوشیار کر رہا ہے۔ ہر آفت جو دنیا میں آتی ہے ہمیں بے چین کرتی ہے کہ یہ آئندہ کسی بڑی آفت کا پیش خیمہ نہ ہو۔ جہاں تک آفات میں جماعت احمدیہ کا اہل وطن کی خدمت کا سوال ہے، جیسا کہ میں نے کہا ہم ہر طرح مدد کرتے ہیں۔ ان حالیہ سیلابوں کی تباہ کاریوں میں بھی جماعت احمدیہ نے مختلف ممالک میں پاکستانی سفارت خانوں کے ذریعے سے بھی رقمیں اکٹھی کر کے بھیجی ہیں، انفرادی بھی اور جماعتی طور پر بھی۔ ملک کے اندر بھی پاکستان میں بھی مخیر حضرات نے احباب جماعت نے مدد کی ہے، رقم کے ذریعہ بھی، سامان کے ذریعہ بھی، اور ہمارے والنٹیئرز نے بھی کام کیا ہے، لوگوں کو نکالنے میں، محفوظ مقامات پر پہنچانے میں، خوراک مہیا کرنے میں۔ بلکہ ایک موقع پر ہماری ٹیموں کا ایدی صاحب جو وہاں کے بہت بڑا ٹرسٹ چلاتے ہیں ان سے سامنا ہو گیا، ان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ قادیانی مدد کے لیے سب سے پہلے پہنچتے ہیں،